أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العلي العظيم. مجلس القبولیت کے اور اس مجلس کے سوال مرحوم شفیع احمد صاحب کی ساتھ ہونے کے لیے مرحوم کے تمام گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوارح لوائل میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات اللہ محمد و آل محمد. مرحوم کے انتقال سے لے کر اس مجلس جہلم تک اور اس مجلس جہلم سے لے کر جب تک مرحوم کی یاد میں ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے احباب اس سال ثواب کے لیے یا مغفرت کے لیے یا ان کے ہدیے کے لیے جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے صلوات اللہ محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں کہیں پر بیٹھے بیٹھے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و حفاظت، کائنات کی تمام مشکلات کا حل، امام کا ظہور، امام کی سلامتی یا امام کی جلد ظہور کے لیے اور آنے والے رحمت اور برکت کے جو ایام آ رہے ہیں، ان ایام میں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لاتے ہوئے اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات اللہ محمد و آل محمد. خداوند عالم کا اعلان ہے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اوفوا بالعقود، جو بھی تم کسی سے وعدہ کرتے ہو وعدے کی وفا کرو. یہاں اللہ نے ایک لفظ کے اندر دنیا میں موجود جتنے بھی انسان وعدے کرتا ہے سارے وعدوں کو شامل کر لیا. عقود کہہ کر، عقد کہتے ہیں دو جدا چیزوں کو باندھنا، رشتہ دینا. اب جہاں پر بھی انسان رشتہ برقرار کرتا ہے تو خدا کہہ رہا ہے اس رشتے کی جو شرطیں رکھی جاتی ہیں ان شرطوں پر پوری طرح سے عمل کرو، وفا کرو شرطوں. مثال 1000 قسم کے یا بے انتہا تعداد میں ہم لوگ اپنی زندگی میں عقد باندھتے ہیں. 8 بجے میں آؤں گا، یہ ایک عقد ہو گیا. ہم 8 بجے جب آپس میں ملیں گے تو فلاں جگہ پہنچ کر یہ کام کریں گے، یہ عقد ہو گیا، یہ ایک رشتہ ہو گیا. تو جب کہہ دیا کہ 8 بجے فلاں جگہ ملیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آسمانی مصیبت نہ آ جائے تو اس 8 بجے کو ٹالو نہیں، وفا کرو. یا پہلے زمانے میں، آج بھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، جب منگنی کے لیے جاتے ہیں تو منگنی سے پہلے لڑکا اور لڑکی والوں کے درمیان بیٹھ کے کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو جو بھی باتیں کی گئی ہیں ان کو وفا کرو. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو اگر ہم غور کریں تو بہت سارے وعدے ہم اطراف میں رہنے والے لوگوں کے درمیان کرتے ہیں. ہم کچھ وعدے خدا سے کیے ہوئے ہیں، کچھ وعدے بغیر بتائے کہے کہ انسان کو خود عمل کرنا پڑتا ہے. جیسا انسان اگر کسی
گھر میں ولادت پاتا ہے، جب اس کی عقل اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے گھر کا شرف کیا ہے، میرے خاندان کی عزت کیا ہے، میرے ماں باپ کا مقام کیا ہے، تو ایک ناخواستہ وہ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس مقام، اس شرف اور عزت کو گرنے نہیں دوں گا۔ تو آدمی کو اپنی پوری زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے جن کاموں سے گھر کا مقام باقی رہے، گھر کا مقام گھٹے نہیں، خراب نہ ہو، اس پر کوئی نقصان یا کوئی کمی نہ آ جائے۔ اس ایک مسئلے کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، انسان چاہے جو بھی چیز ہو اس وقت تک خوبصورت لگے گی اور فائدہ دیتی رہے گی جب وہ مکمل طور پر صحیح اور سالم چل رہی ہو، موجود ہو۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی چیز کے اندر گڑبڑی آ گئی، ایک چیز بھی اگر خراب ہو گئی، تو پھر وہ چیز اس طرح سے کام نہیں کرے گی جیسے کام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی کو موٹر بائک چلانا زیادہ نہیں آتا، گاڑی کو خرید لے یا کسی گاڑی مانگ لے، کہیں پر جا کے آ جائے، اس کو پتا نہ چلے کہ اس کے اندر مشکل کیا ہے، لیکن جو گاڑی چلانے کا ماہر ہوتا ہے، پہچانتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اس کے انجن میں آواز آ رہی ہے، اس کے ٹائر میں بیلنس نہیں ہے۔ بھائی آگے والے آدمی کو خبر نہیں تھی، لیکن جو باخبر آدمی ہوتا ہے وہ ذرہ برابر مشکل میں بھی پہچان لیتا ہے کہ فلاں مشکل اس کے اندر ہے۔ ایک مشکل اگر آ گئی تو آگے والا کہے اس کو صحیح کرا لو، ورنہ آج نہیں تو کل آپ کو پریشانی ایجاد کر دے گی، کہیں جنگل میں پھنس نہ جاؤ، کہیں تکلیف میں نہ آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تکلیف میں آ جاؤ اس مشکل کو کیا کر لو، دور کر لو۔ اگر کوئی آدمی کسی کام کو انجام دینے کی دروازہ یا کھڑکیاں جو ہوتی ہیں، اگر ناپ میں میجرمنٹ میں صحیح سے اس کا اندازہ لیا جائے، صحیح سے فٹنگ کی جائے، نہ کھولتے ہوئے آواز آئے گی، نہ بند کرتے ہوئے آواز آئے گی، نہ کھولنے میں مشکل ہوگی، نہ بند کرنے میں مشکل ہوگی۔ لیکن جب کہیں نہ کہیں مشکل ہو جاتی ہے، یا تو بند ہونے میں مشکل سامنے آ جاتی ہے، یا تو کھلنے میں کہیں نہ کہیں آواز شروع ہو جاتی ہے، یہ کہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نے کسی کام میں کہیں گڑبڑ کر دی۔ تو وعدہ وفا کرنا، جو بھی انسان اپنی زندگی میں کوئی عقد باندھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس اگریمنٹ کا پوری طرح سے وفادار رہنا، یہ اسلام، قرآن، دین کی تعلیم ہے۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، جو بھی وعدہ کرتے ہو اس وعدے پر وفا کرو، وعدے کو وفا کرو۔ اگر ہم وعدے کو وفا کریں گے کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے اوفوا بالعقود اوفوا بالعہد اوفی بعہدکم، تم تمہارے وعدے کو وفا کرو، میں میرے وعدے کو وفا کروں گا۔ اب خدا یہ بھروسہ اور یقین دلانے کے لیے اپنے بندوں کو کہ جو خدا جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا خدا سے بڑا وفادار کوئی ہے ہی نہیں۔ لا یخلف اللہ العہد، خدا تعالیٰ جو وعدہ کر دیتا ہے اس وعدے سے ذرہ برابر بھی مخالفت سرپیچی نہیں کرتا ہوتا۔ یہ سامنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آنے والے ایام میں عید کی نماز جب ہوگی، عید کی نماز کا ایک ٹائم بتایا جاتا ہے، یہ ٹائم وعدہ ہے نماز پڑھنے والا اور نماز پڑھانے والوں کے بیچ میں، انتظام کرنے والے اور شرکت کرنے والوں کے بیچ میں وعدہ ہے کہ ٹھیک 10:30 بجے عید کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اب دو کے درمیان وعدہ ہوا، جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آنے کا وعدہ کرتے ہیں، جو انتظام
انتظام کرنا چاہتے ہیں وہ انتظام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اب کوئی 11:30 بجے آ کر کہے کہ نماز ہمیں نہیں ملی تو وفا تم نے نہیں کی. ایک طرف سے پوری وفا ہوئی ہے, دوسری طرف سے وفا خدا کہہ رہا ہے تم تمہارے وعدوں کو وفا کرو, میں میرے وعدوں کو وفا کروں گا. تم نہ بے وفائی کر کے گلا شکوہ کسی پہ نہ کرو, گلا شکوہ اپنے آپ پر کرو کہ کیوں میں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا. اگر اس مسئلے کو, اس بات کو جو سننے میں, بولنے میں, دیکھنے میں بڑا سادہ ہے, لیکن اگر غور کرے انسان تو آج معاشرے کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت بے وفائی, وعدہ خلافی ہے. ماں باپ بچے کو گھر میں بٹھا کر کہتے ہیں کہ بیٹا میں محنت سے تجھے اسکول پڑھاؤں گا, کالج میں داخلہ کروں گا, تمہیں جا کے پڑھنا ہے. بیٹا کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں پاپا کہ آپ مجھے ایڈمیشن کروائیں, میں جا کے محنت سے پڑھوں گا. لیکن بات پتہ چلتا ہے کہ فلاں پارک میں آج بیٹھا ہوا ہے, فلاں دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا ہے, فلاں شہر کو سفر پر نکل گیا ہے. تو باپ بیٹے سے بھروسہ اٹھا لے گا. تو یہ بھروسے کے اٹھ جانے کی وجہ کیا ہے؟ بے وفائی, وعدہ خلافی. آج جو لوگ کام لینے والے ہیں اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں, ایک منٹ کے لیے آپ 1500 اس چیز میں ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کچھ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, کچھ لوگوں سے کام لیتا ہے. کتنا ہمیں کام کرنے والوں پر بھروسہ ہے اور کام کرنے والوں کو کام لینے والے پر کتنا بھروسہ ہے؟ کیوں آج یہ بھروسہ کم ہو گیا؟ بے وفائی کی وجہ سے. کام کرنے والا ایک وعدہ کرتا ہے, وفا نہیں کرتا. اب مالک کو, کام لینے والے کو یہ ڈر ہے کہ آگے والا بھی کہیں ایسے نہ ہو, سامنے والا بھی کہیں ایسے نہ ہو. جو سختیاں ایجاد آتی ہیں وہ سختیاں انہی کچھ مشکلات کی وجہ سے ہیں, انہی کچھ خطاؤں اور خلاف کاموں کی وجہ سے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں, آج اسلام کی سب سے بڑی مصیبت جو آج اسلام جس میں پھنسا ہوا ہے, جھگڑا ہوا ہے, جس سے نکلنے کے لیے صحیح تلاش کی جا رہی ہے, ایک وعدے کی خلافی سارے دنیا کے مسلمان بلکہ انسانوں کو پریشان کر رہی ہے. اگر لوگ غدیر میں کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے اور دنیا میں سکون ہی سکون ہوتا. یہ ساری مصیبتوں کی جڑ ایک وعدہ خلافی کی وجہ سے. اب یہاں انسان الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. اگر ایک معاشرے میں, ایک جگہ پر, ایک کہیں پر کچھ لوگ بے وفا ہو گئے ہیں تو سب بے وفا ہو گئے ہیں سوچ کر, دیکھ کر آدمی کو بھی بے وفا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آدمی کو اپنے حصے کی وفاداری کرنی چاہیے, چاہے آگے والا جو بھی کرے, چاہے آگے والا جیسا بھی ہو جائے, آدمی کو اپنے حصے کی وفاداری کرنا چاہیے. وطن سے وفاداری, ملک سے وفاداری, گھر سے وفاداری, اپنی زندگی سے وفاداری, اپنے خدا سے وفاداری. کتنے ایسے لوگ ہیں, ہم خود دیکھ چکے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے ضرور, کہ خود ہم بھی یہ کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں. جب کوئی بڑی مشکل میں, ایسی مشکل جہاں لگتا ہے کہ اب زندگی ہماری بچنے والی نہیں ہے, کتنے واقعہ ہم خدا سے کر جاتے ہیں کہ خدایا اب اس مشکل سے رہا ہو جاؤں گا تو آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا, آج کے بعد یہ کام کرنا شروع کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. لیکن جیسے ہی انسان کی مصیبتوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ وعدے کہاں گئے, وہ وفائیں کہاں گئیں. انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال لحاظ رکھے. وفاداری ایک ایسی چیز ہے جو جہاں پر بھی جس کی زندگی میں بھی اگر موجود ہو تو اس کی زندگی خوبصورت نظر آئے گی, اس کی زندگی بہت ہی. آج ایک شاعر دوسرے ہیں
مرحوم داغ، انہوں نے دنیا کے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا یوں وفا اڑ گئی زمانے سے، یوں وفا اڑ گئی زمانے سے، کبھی گویا کسی نے جی ہی نہیں، یعنی ایسے وفا دنیا سے ختم ہو گئی ہے، یہ ختم نظر آ رہی ہے، عام ہو گئی ہے کہ کسی کو کسی پر بھروسہ یا تو نہیں ہے یا تو بہت کمزور ہے، مضبوط بھروسہ نہیں۔ آج نہ انسان کو عدالت پر بھروسہ، نہ وکیل پر بھروسہ، نہ حکومت پر بھروسہ، کسی پر بھروسہ نہیں، کیوں؟ بے وفائی کی وجہ سے۔ انسان، ہم اگر غور کریں دیکھیں کہ ہمیں اپنے حصے کی وفاداری سے کام کرنا چاہیے۔ رسول خدا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب تین بھائی آئے، ایک آدمی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے یا علی، اس آدمی نے ہمارے ماں باپ کو قتل کر دیا، ہمارے باپ کو اس نے قتل کر دیا ہے، اب آپ حاکم وقت ہیں، زمانے کے حاکم ہیں، جو سزا اس کو ہونی ہے وہ سزا اس کو سنائیں۔ امام نے فرمایا کہ آپ اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو، اپنی خطا کو، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا یا علی، مسئلہ یہ ہوا، واقعہ یہ ہوا، میری اونٹ، ان کا باغ اور میرا باغ بازو بازو، میری اونٹ گھاس کھاتے کھاتے ان کے باغ میں چلی گئی، اونٹ کو دیکھ کر دور سے ان کے والد نے اونٹ کو دور کرنے کے لیے، ان کے باغ سے باہر کرنے کے لیے پتھر پھینکا، اونٹ کے سر پر پتھر لگا، اس جگہ کو مر گیا۔ میرے آنکھوں کے سامنے اونٹ کے مرنے کو میں نے دیکھا، جو میری زندگی کا سارا سرمایہ تھا، جس سے میری زندگی چلتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے پتھر اٹھایا، ان کے باپ کی طرف پھینکا تو ان کے سر پہ لگا ہوا ہے۔ ان کا بھی مارنا ان کو بھگانے کی نیت سے تھا، مارنے کی نیت سے نہیں تھا، میرا پتھر پھینکنا بھی زخم دینے کی وجہ سے نیت سے تھا، جان لینے کی نیت سے نہیں تھا، لیکن ہو گیا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے پتھر پھینکنے سے ان کے والد کی موت ہو گئی، میں نے مانا۔ تو اسلام کے قانون میں سے قانون ہے، اگر انسان آگے آدمی کھڑا ہوا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آدمی کھڑا ہوا ہے، ہم اس نیت سے پتھر ماریں تو اس کو ماریں گے تو سر پہ چوٹ لگے گی، پتھر مارے مر جائے تو مجرم ہمیں سزا ملے گی، اس لیے کہ سامنے آدمی کھڑا ہے، مانو پتھر زخم بھی دے سکتا ہے، جان بھی لے سکتا ہے، لیکن آدمی جنگل میں کہیں پر درخت پر پتھر مار رہا ہے کسی پھل کو توڑنے کے لیے، ادھر آدمی بیٹھا ہے، نہیں معلوم ادھر سے اس نے پتھر مار دیا، آدمی مر گیا وہاں پر، تو یہاں پر اسلام کچھ سہولت انسان کو تخفیف دیتا ہے، یہاں پر وہ سزا نہیں ہے جو پہلی شکل میں۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر تمہارے جرم کی سزا یہ ہے جان کے بدلے میں جان لی جائے۔ اب آپ وصیت کر دیں، جو بھی وصیت ہے آپ کی، آپ اپنی وصیت کر دیں، ابھی آپ کو اسلامی قانون کے مطابق موت کی نیند سلا دی جائے۔ تو اس نے امام کی صورت کو دیکھ کر، امام کے چہرے کو دیکھ کر کہا یا علی 3 دن کی مہلت ہے، میں آ جاؤں گا، کام کرنا کیا ہے؟ کہ میں میرے گھر میں ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمارے والد محترم کا انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ کاغذات پراپرٹی کے ہم 2 بھائیوں کے نام رکھے ہیں، وہ کاغذات میرے پاس ہیں، چھوٹے بھائی کو نہیں معلوم، ابھی آپ مجھے موت کی سزا دے دیں، میری سزا مجھے مل جائے تو گھر پہ کاغذات پڑے رہیں گے، میرا بھائی مال رہتے ہوئے، جائیداد رہتے ہوئے بھی فقیر رہ جائے گا، پریشان رہ جائے گا، تاکہ میں میرے بھائی کی زندگی اور میرے گھر والوں کی زندگی اپنی جگہ پر لا سکوں، ان کے ہاتھ میں جو بھی میرا مال ہے وہ دے سکوں، آپ مجھے اجازت دے دیں 3 دن میں میں واپس آ جاؤں گا، 3 دن کے بعد جو سزا آپ کو دینی ہے وہ دے دیں۔ امام نے فرمایا تم نئے ہو، پھر
کیا گارنٹی کہ تم آؤ گے؟ کیا گارنٹی کہ تم آؤ گے؟ تو اس نے کہا یا علی اگر کسی آدمی کو گارنٹی کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ کہا ٹھیک ہے لاؤ، جس آدمی کو میں جانتا ہوں اس کو گارنٹی لے کے آؤں۔ مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف نگاہ ڈالی، اس شخص نے مالک اشتر کے چہرے کو دیکھ کر کہا آپ میرے گواہ بن جائیں، ضمانت دے لیں میری۔ تو مالک اشتر نے کہا یا علی میں ضمانت دیتا ہوں۔ امام نے کہا اگر 3 دن کے بعد اگر یہ نہ آئے تو سزا آپ کو ملے گی۔ اب مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ مالک اشتر نہ اس کو پہچانتے تھے نہ یہ ان کو پہچانتا تھا، لیکن جب آدمی نیک ہوتا ہے تو چہرے میں بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اتنے لوگوں میں سے اگر کسی کو ضمانت کے قابل مجرم نے سمجھا تو مالک کو سمجھا۔ اب اس کے چہرے میں مالک نے پتا نہیں کیا دیکھا، نہ پہچانتے ہوئے اس کی ضمانت قبول کر لی۔ اب ان دونوں کی ضمانت کو مولا امیر المومنین نے قبول کر لی۔ تو جو پیچھے کے واقعات ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی چہروں سے بھی نمایاں ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آدمی نکلا، 3 دن گزر گئے، جب وقت جو بتایا گیا تھا وقت قریب ہو رہا تھا، سب گھبرا رہے تھے کہ مالک کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، مالک عمر خیر نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، عالم بھی نہیں آیا۔ بھاگا بھاگا نزدیک پہنچا، یا علی پہنچ گیا۔ امام نے اس آدمی کو کھڑا کیا جو شکایت لے کر آئے تھے، 3 بھائیوں کو سامنے کھڑا کیا، مالک کو کھڑا کیا۔ امام نے اس آئے ہوئے آدمی سے ایک سوال کیا، لیکن کیا سوال کیا امام نے؟ جب تم یہاں سے چلے گئے تھے کہیں دور بھاگ جاتے تو کون تم کو پکڑتا؟ جان بچ جاتی تمہاری، تو واپس کیوں آئے؟ تو کہا یا علی اس لیے میں واپس آیا ہوں کہیں ایسے نہ ہو میری وجہ سے دنیا میں وفا ختم ہو جائے۔ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے، آج میں وفا نہیں کیا، کل وہ وفا نہیں کرے گا، پرسوں وہ وفا نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ دنیا سے وفاداری چلی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا اس وفاداری کو ختم کرنے میں میرا حصہ ہو، میں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے مالک کی طرف دیکھ کر کہا مالک جب آپ اس کو نہیں پہچانتے تھے تو آپ نے ضمانت کیوں لی، گارنٹی کیوں لی آپ نے؟ کہ یا علی میں نے دیکھا کہ بیچارہ اس کا کوئی نہیں ہے، اگر میں بھی ساتھ نہ دیتا تو مظلوم کے ساتھ دینے کا جذبہ ختم ہو جاتا دنیا سے۔ میں نے کہا جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، لیکن ایک مظلوم ایک تنہا انسان کی فریاد کی پہنچے، میں نے مدد کرنے کے لیے، ہمدردی کرنے کے لیے، کہیں دنیا سے ہمدردی ختم نہ ہو جائے، میں نے قبول کر لیا۔ جب یہ دونوں کام، دونوں جواب ان 3 بھائیوں نے سنے تو کہا یا علی اس خوبصورت منظر کی وجہ سے ہم 3 بھائی بھی اپنی شکایت سے واپس آ جاتے ہیں، ہم کیس واپس لے رہے ہیں، اس کو باعزت رہا کر دیں، اللہ ہمارے مالک کو جنت میں انشاءاللہ جگہ دے دے گا۔ تاکہ آپ لوگ بھی معاف کر رہے ہیں، کہا جب 2 اچھے کام ہوں اور کہیں ہم لوگ معاف نہ کریں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ دنیا میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہاں سے دوبارہ ہم نے جو شروع میں مثال دی وہ مثال عرض کر کے مسائل کی طرف آئے۔ جب ایک چیز خراب ہوتی ہے، 2 ویلر گاڑی پوری طرح سے کنڈیشن صحیح ہے، صرف ایک ٹائر کا 2% بیلنس اگر خراب ہو جائے پوری گاڑی نہیں ملے گی۔ بھائی پورا معاشرہ کیوں گڑبڑ کر رہا ہے؟ جب 2 انچ بیلنس ختم ہو جائے پوری گاڑی ہلتی ہے، اگر پورے کا پورا ٹائر ٹیڑھا ہو جائے تو یہ گاڑی باہر نہیں نکلے گی، ہلے گی نہیں۔ آج معاشرے کیوں ترقی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ 1 انچ 2 انچ بگاڑ نہیں ہے، بلکہ پوری مسئلے پورے نیکیاں ٹیڑھے ہو رہی ہیں۔ تب ایسے حالات میں انسان کی زندگی ترقی کرے، انسان کے معاشرے، اب وہیں پر اس 2 انچ کو صحیح کر لیا جائے، پوری گاڑی اس طرح سے سکون سے جائے گی کہ آدمی کو پتا بھی نہیں چلے گا گاڑی چل رہی ہے یا کھڑی ہوئی ہے۔ ایک چیز صحیح ہو جائے۔ اس آنے والے نے وفا پیش کی، جناب مالک نے ہمدردی پر پیش کی،
ان لوگوں نے بخشش اور معاف کرنے کو پیش کیا. تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے. آنے والے ایام ماہ مبارک رمضان بہت سارے وعدے ہیں خدا کی بارگاہ میں جو ہمیں وفا کرتے ہیں. جب انسان وفادار ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ، اگر کسی کا وفادار دوست ہو، حدیث میں ہے وفادار دوست خونی بھائی، رشتے کے بھائی سے بھی زیادہ بھروسہ مند ہوتا ہے. ایک دوست وفادار مل جائے انسان کو، زندگی چار چاند لگ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ میں ایک ہوں لیکن دو بن کر کام کر رہا ہوں، اس لیے میں جو ہوں میرا دوست بھی ہے جو ہر جگہ میرا ساتھ دے گا. اب انسان کی زندگی میں اگر ایسا کوئی وفادار دوست، بھائی، کوئی بھی تعلق رکھنے والا اس سے جڑا ہو جاتا ہے تو یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے الان کی کثرت، میری کمان کی. جناب عباس علیہ السلام کا جو مشہور لقب ہے سلطان وفا، وفاداری کا بادشاہ. جو وفاداری، جو وعدہ جناب عباس نے کیا تھا، ایک ذرہ برابر کی اس وعدے سے جناب عباس نے تصور تک نہیں کیا کہ ہٹ جاؤ. جب خیمے میں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو شیخ نے آ کر کہا عباس اگر آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں تو میں آپ کی جان کی ضمانت دیتا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ آ جائیں. جناب عباس نے جواب نہیں دیا. امام نے فرمایا عباس کوئی پکار رہا ہے کیوں جواب نہیں دیتے؟ جناب عباس نے فرمایا مولا میں مدینے سے نکلنے کے وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کا ساتھ دوں گا. اس کا جواب دینا اس وعدے کے خلاف ہے. جواب نہیں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کے کم از کم میری طرف سے اس کو کچھ جواب دے دو. جب امام نے فرمایا کتنا بڑا وفادار تھا عباس. ایک بھائی اگر کسی کو ایسا مل جائے، کسی باپ کو ایسا بیٹا مل جائے، اللہ اکبر. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت شہادتوں پر، شہیدوں کے شہید ہونے پر یا رشتوں کے ٹوٹنے پر نہیں تھی زیادہ. اکبر کا انتقال، بہت سارے ایسے ہیں جن کے جوان بچوں کا انتقال سے مرحوم اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹے کی، اپنے نوجوان بیٹے کی موت بھی دیکھی. تو حادثوں میں، مقابلوں میں، مختلف جگہوں پر مرنا ایک طبیعی چیز ہے، لیکن اگر وفادار بیٹا مر جائے انسان کے لیے اس طرح کا غم آتا ہے کہ اس کی شہادت کی خبر سن کر کہتے ہیں اب میری آنکھوں میں اندھیرا. ایسا وفادار جناب عباس کی وفاداری کو اگر آج تک دنیا سلام کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کون ایسا آدمی ملے گا جو 3 دن کا پیاسا ہو، پانی پر پہنچ جائے، پانی کو اٹھا لے، پھر پانی کو چھوڑ کر آ جائے. جب چھوڑ رہے تھے پانی کو واپس کر رہے تھے تو پانی سے جناب عباس نے یہ کہا سکینہ پیاسی ہو، عباس پانی پی لے. حسین پیاسے ہو، عباس پانی پی لے. کتنا وفادار تھا عباس. جناب عباس کی وفاداری کے لیے انتہا وہاں پر ہوئی جب امام حسین بھائی کی سراہنے پہنچے. خدا کسی بھائی کے لیے منظر نہ دکھائے کہ بھائی تڑپ رہا ہو، بھائی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو. بھائی اس حالت میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا. جو درد ہوتا ہے وہ درد قابل برداشت نہیں ہوتا. جناب عباس کے سامنے امام حسین علیہ السلام پہنچے. بھائی اور بھائی کے درمیان کچھ باتیں ہوئی، ساری باتیں وفاداری کے تعلق سے. جناب عباس جیسے امام حسین قریب پہنچے کہا عباس میں آ گیا. جناب عباس نے کہا مولا سب سے پہلے مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. جناب امام حسین نے فرمایا عباس تم نے میری محبت میں اپنی جان قربان کر دی، ہاتھ تمہارے شہید ہو گئے، اب یہاں معافی طلب کرنے کی بات کیا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا میں نے ماں سے ایک وعدہ کیا تھا
آج وہ وعدہ تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ پیش آ رہا ہے. عباس کیا وعدہ تھا؟ میری ماں نے میرے سے وعدہ لیا تھا کہ عباس کبھی تمہاری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں تم لیٹے ہوئے ہو. حسین اگر بیٹھے ہیں تو تم کھڑے ہو جانا، اگر حسین کھڑے ہیں سب جھکا دینا، حسین قریب ہے تو تم دور کھڑے رہنا، کہیں فاطمہ کے بچوں کی بے حرمتی نہ ہو جائے. مولا میری زندگی کی ایک پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی گفتگو ہو رہی تھی. عباس میں کیا عمل انجام دیا یہاں پر آپ کے لیے، کیا آپ کے لیے کام کروں مولا؟ بس میرے لیے 2-3 کام کرو. سب سے پہلا کام یہ کہ مولا میرے جنازے کو نہ لے جائیں. عباس وجہ کیا ہے؟ گھر والے اگر کوئی انسان اپنا انتقال کر جاتا ہے، کتنے ایسے جنازے ہیں جو باہر ملکوں سے آئے ہیں، کم از کم گھر والوں کی یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے آخری دیدار تو کر لیا، اپنے پر آنسو تو بہا لیا، ہم نے دیکھ تو لیے. وہ سارے مصیبتیں آخری دیدار سے ختم ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے دور ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. عباس زینب انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، عباس بچے انتظار کر رہے ہیں. آپ کیوں یہ سفارش وصیت کر رہے ہیں کہ خیموں میں ڈالے جائے؟ کہا مولا میں نے آج تک جو بھی وعدہ کیا میں نے وفا کیا، لیکن سکینہ کو تعلیم کا وعدہ کر کے آیا تھا. بچی تیرے خیموں میں انتظار کر رہی ہوگی. میں نہیں چاہتا جب میرے سے وفا نہ ہے، دنیا نے مجھے وفا ہونے نہیں دیا، تو میں مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ راجے کے وفا میں عباس کتنا مضبوط تھا. جب ایسے مالک کی شہادت ہو جائے، زینب نے سر پر ندا پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عباس میں سنتی تھی کہ چادر اٹھے گی، تیرے ہوتے ہوئے سمجھتی تھی ایسے وفادار بھائی کے ہوتے اس میں مجال ہے کہ زینب کی ندا چھینے. تمہارے خالی ذوالجلال کو دیکھ کر اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب میری چادر اٹھ جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا